بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے خوشبو استعمال کرنا کیسا ہے۔ یاد رکھیں کہ خوشبو استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت عمل ہے، اور خوشبو کو استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور خوشبو کا استعمال کرنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ چار چیزیں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا، نکاح کرنا اور حیا کرنا۔ یہ چار چیزیں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں، اور خوشبو استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو آپ نے پسند فرمایا اور اس کی آپ نے ترغیب دی ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا، تو جب حضور علیہ السلام کو پسینہ آیا تو میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شیشی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو پونچھ کر جمع کرنا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہیں، پھر اس کو ہم خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ آپ کے جسم مبارک سے اور آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پہچان لیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام اس راستے سے گزرے ہیں، کیونکہ اس راستے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام اپنے کسی صحابی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے یا جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس صحابی کے جسم سے اور سر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 4 بیویاں تھیں، اور چاروں بیویاں ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی سے قیمتی خوشبو استعمال کیا کرتی تھی۔ ایک دن ان کی بیوی ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ خوشبو استعمال نہیں کرتے، کبھی کبھار تیل لگا لیتے ہیں، لیکن ہم آپ کی 4 بیویاں جو ہیں ہم قیمتی سے قیمتی اور عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ خوشبو استعمال ہی نہیں کرتے، لیکن آپ کے جسم سے پھر بھی سب سے اچھی خوشبو آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دن میرے جسم کے اوپر کچھ دانے نکل آئے جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جسم کے اوپر کچھ دانے ہیں جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جسم سے قمیض اتارو۔ جب میں نے قمیض اتاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اوپر کچھ پڑھ کے دم کیا، پھر میرے جسم کے اوپر پھیر دیا۔ اس کے بعد میری تکلیف بھی ختم ہو گئی، اور میرے جسم سے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے خوشبو آنے لگی۔ تو یہ ہے وجہ میرے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام اگر کسی چلتے ہوئے کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے شفقت سے تو اس کے بچے کے سر سے خوشبو آیا کرتی تھی، اگر کسی صحابی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو ہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ لیکن یہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند بھی فرمایا اور خوشبو کی ترغیب بھی دی ہے، اور فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، جن میں سے فرمایا کہ خوشبو کا استعمال کرنا مجھے پسند ہے، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا پسند ہے، اور نیک عورت مجھے پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے خوشبو کو پسند بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے، تو ہمیں خوشبو ضرور استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جسم سے اگر ہمیں پسینہ آئے تو اس کی بدبو آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آس پاس والے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، بہت تنگ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے اپنے صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے، اور پھر ہمیں خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔